السلام علیکم۔ آج منگل ہے، جون کی 16 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر پیش رفت، آبنائے ہرمز کی بحالی اور آئندہ مذاکرات کی راہ ہموار۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت MOU پر تمام ضروری الیکٹرانک دستخط مکمل کر لیے گئے ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز کو جمعے تک مکمل طور پر بحال اور عالمی بحری آمد و رفت کے لیے کھولنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق امریکی حکام نے بتایا ہے کہ مجوزہ مفاہمتی دستاویز پر صدر ٹرمپ، امریکی نائب صدر JD وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اہم مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے دستخط کیے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی اور تنازع کو 109 دن مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ عالمی برادری خطے میں استحکام کے لیے سفارتی کوششوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اگرچہ مفاہمتی یادداشت کی مکمل تفصیلات تاحال جاری نہیں کی گئیں، تاہم دونوں جانب کے حکام نے عندیہ دیا ہے کہ اس میں متعدد اہم سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی امور شامل ہیں۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے مطابق مجوزہ معاہدہ لبنان سمیت مختلف محاذوں پر لڑائی کے خاتمے اور ایرانی بندرگاہوں پر عائد امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے کی شقیں بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک کے حکام کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں متوقع باضابطہ دستخطوں کے بعد 60 روزہ مدت کے دوران ایران کے جوہری پروگرام، اقتصادی تعاون اور پابندیوں سے متعلق معاملات پر تفصیلی مذاکرات کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا کہ آبنائے ہرمز معاہدے کے مطابق تمام ممالک کے لیے کھلی رہے گی، جبکہ نائب صدر JD وینس کے مطابق مجوزہ 60 روزہ مدت کے دوران اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے والے بحری جہازوں پر کسی قسم کا اضافی ٹول یا فیس عائد نہیں کی جائے گی۔ دریں اثنا ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے ایران کے منجمد اثاثوں میں سے $25 ارب جاری کرنے اور محدود مدت کے لیے تیل سے متعلق بعض پابندیوں میں نرمی پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ تاہم امریکی نائب صدر JD وینس نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ تو پابندیوں میں کسی قسم کی رعایت دی گئی ہے اور نہ ہی ایران کے منجمد اثاثوں میں سے کوئی رقم جاری کی گئی ہے۔ وینس کے مطابق مفاہمتی یادداشت ایک مختصر اور بنیادی نوعیت کی دستاویز ہے جس کا متن تقریباً 1.5 صفحے پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی مزید تفصیلات جلد عوام کے سامنے لائی جا سکتی ہیں۔ مبصرین کے مطابق مجوزہ معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور سفارتی عمل کو آگے بڑھانے کی جانب ایک عام پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے، تاہم اس کی کامیابی کا انحصار آئندہ مذاکرات اور طے شدہ نکات پر عمل درآمد پر ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا مقصد ایرانی حقوق اور مفادات کے احترام کے حوالے سے واشنگٹن کے عملی عزم کو جانچنا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ طویل اور تفصیلی مذاکرات کے بعد ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان نے مفاہمتی یادداشت کے متن کی حمایت کی ہے۔ ان کے مطابق یہ دستاویز کئی ماہ پر محیط سفارتی کوششوں اور مذاکرات کا نتیجہ ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ مجتبی خامنئی نے قومی مفادات کے تحفظ اور اہم شقوں کی شمولیت کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد ہو گیا تو یہ ایران کے لیے ایک اہم اور قابل فخر سفارتی دستاویز ثابت ہو سکتی ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق یہ معاہدہ جاری کشیدگی کے خاتمے اور باضابطہ مذاکرات کے آغاز کی جانب ایک اہم قدم ہے، تاہم ایران
ہر ممکن صورتحال اور مختلف آپشنز کے لیے تیار رہے گا۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے واضح کیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے باوجود مسلح افواج کی تیاری اور دفاعی استعداد میں کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ معاہدے کے نفاذ کے دوران بھی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بنانے کا عمل جاری رہے گا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کسی فریق کی جانب سے معاہدے یا مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی گئی تو ایران فوری اور سخت رد عمل دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ترجمان کے مطابق ایسی کسی بھی صورتحال میں خطے کی سیکیورٹی اور عسکری صورتحال دوبارہ کشیدگی کے دور میں داخل ہو سکتی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ لبنان کے خلاف کسی بھی نئی اسرائیلی فوجی کارروائی یا علاقے پر قبضے کو ایران امریکہ معاہدے کی خلاف ورزی تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے اندیہ دیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور ممکنہ طور پر جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں شروع ہوگا، جہاں معاہدے کے مختلف شقوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر بات چیت کی جائے گی۔ عباس اراغچی کے مطابق مفاہمتی یادداشت میں ایک جانب امریکہ اور اسرائیل جبکہ دوسری جانب ایران اور حزب اللہ سے متعلق سیکیورٹی خدشات اور ذمہ داریوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے بیان میں حماس نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ پیش رفت غزہ اور لبنان میں جاری فوجی کشیدگی اور حملوں کے خاتمے میں مددگار ثابت ہوگی اور خطے میں استحکام کے لیے مثبت اثرات مرتب کرے گی۔ تنظیم نے کہا کہ لبنان سمیت مختلف محاذوں پر جاری حملوں کے رکنے کی توقع کی جا رہی ہے، تاہم مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کے لیے فلسطینی علاقوں میں جاری تنازع اور انسانی بحران کا حل بھی ناگزیر ہے۔ حماس کے مطابق خطے میں دیر پا امن اسی صورت میں ممکن ہوگا جب فلسطینی عوام سے متعلق بنیادی تنازعات کا منصفانہ اور پائیدار حل تلاش کیا جائے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو $300 ارب فراہم کیے جانے سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی اطلاعات حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو سینکڑوں ارب ڈالر دیے جانے کی خبریں جھوٹی اطلاعات ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ مستقبل میں کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے حالیہ دنوں میں کہا تھا کہ مخصوص شرائط پوری ہونے کی صورت میں ایران کو تعمیر نو اور اقتصادی بحالی کے لیے $300 ارب تک کے فنڈز دستیاب ہو سکتے ہیں، جن کی فراہمی خلیجی اتحادی ممالک کی جانب سے متوقع ہے۔ جے ڈی وینس کے مطابق یہ ممکنہ مالی معاونت ایران کی جانب سے معاہدے میں شامل ذمہ داریوں اور وعدوں کی مکمل پاسداری سے مشروط ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایران کے $24 ارب مالیت کے منجمد اثاثوں کی رہائی مجوزہ معاہدے کے مسودے کا حصہ نہیں ہے۔ فرانس میں منعقدہ G7 سمٹ کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے متعلق معاہدہ اب دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور امریکہ کی ترجیح ایران کے افزودہ یورینیم سے متعلق معاملات کو حل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی اولین ترجیح یہ یقینی بنانا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ صدر ٹرمپ کے مطابق مجوزہ معاہدے کے تحت ایران کے لیے جوہری ہتھیاروں کے حصول کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایران مستقبل میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو امریکہ سخت رد عمل دے گا۔ G7 اجلاس کے موقع پر امیر قطر کے ساتھ ملاقات کے بعد گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے قطر کے کردار کو سراہا اور کہا کہ دوحہ نے علاقائی معاملات کو مؤثر انداز میں سنبھالنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ ہونے والا معاہدہ منصفانہ بنیادوں پر طے پایا ہے، تاہم امریکہ اس مرحلے پر ایران میں براہ راست سرمایہ کاری کا ارادہ نہیں رکھتا۔ صدر ٹرمپ نے لبنان میں جاری کشیدگی کو خطے کے دیگر تنازعات کے مقابلے میں نسبتاً محدود نوعیت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اسرائیل کو تجویز دی ہے کہ حزب اللہ سے متعلق سیکیورٹی معاملات میں شام کو زیادہ کردار ادا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ بیروت پر بعض اسرائیلی حملوں پر انہیں تحفظات تھے اور شہری جانی نقصان سے بچنے کے لیے متبادل راستے اختیار کیے جانے چاہئیں۔ امریکی صدر نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے بھی مذاکراتی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے بتایا کہ G7 اجلاس کے دوران ان کی یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات ہوئی، جس میں جاری تنازع اور ممکنہ سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ جس طرح ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل آگے بڑھا ہے، اسی طرح روس اور یوکرین کو بھی تنازع کے پرامن حل کے لیے معاہدے کی جانب پیش رفت کرنی چاہیے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت کے بعد آبنائے ہرمز میں کشیدگی میں کمی دیکھی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی بحری ناکہ بندی میں نرمی کے بعد 3 ایرانی آئل ٹینکرز اور 2 مال بردار بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ مبصرین کے مطابق ایرانی بحری جہازوں کی یہ آمد و رفت امریکہ اور ایران کے درمیان حالیہ سفارتی پیش رفت کے اولین عملی نتائج میں شمار کی جا سکتی ہے۔ دریں اثنا ایرانی میڈیا نے آبنائے ہرمز میں قشم جزیرے کے جنوب میں چند دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں، تاہم مقامی حکام کے مطابق یہ دھماکے بحری ٹریفک مینجمنٹ نظام سے متعلق تکنیکی سرگرمیوں کا حصہ تھے اور سیکیورٹی صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ فلپائن کے جنوبی جزیرے منڈاناؤ کے قریب آنے والے طاقتور زلزلے کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 68 ہو گئی ہے، جبکہ 33 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ قومی آفات سے نمٹنے کے ادارے کی تازہ رپورٹ کے مطابق زلزلے سے 13,80,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ امریکی فضائیہ نے کیلیفورنیا میں ایک B-52 بمبار طیارے کے حادثے میں 8 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکی حکام کے مطابق طیارہ معمول کی آزمائشی پرواز پر تھا اور اڑان بھرنے کے فوراً بعد حادثے کا شکار ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں فوجی اہلکاروں، سرکاری ملازمین اور نجی کانٹریکٹرز سمیت 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں ایک 18 سالہ دلت نوجوان کی ہلاکت کے واقعے نے ایک بار پھر ذات پات کی بنیاد پر امتیازی رویوں اور سماجی انصاف کے مسائل پر بحث چھیڑ دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق نوجوان ایک لڑکی سے دوستی کے باعث مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ ورلڈ کپ سن 2026 میں مغربی افریقی ملک کیپ ورڈے نے ایک اور یادگار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یورپی چیمپئن اسپین کو بغیر کسی گول کے برابر مقابلے پر روک دیا۔ میچ کے سب سے نمایاں کھلاڑی کیپ وردی کے 40 سالہ گول کیپر وزینا رہے، جنہوں نے اپنی عمدہ گول کیپنگ سے شائقین اور ماہرین فٹ بال کو متاثر کیا۔ وزینا ورلڈ کپ میں ڈیبیو کرنے والے معمر ترین کھلاڑیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسپین کے متعدد خطرناک حملوں کو ناکام بناتے ہوئے اپنی ٹیم کو قیمتی پوائنٹ دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شاندار کارکردگی پر انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ فیفا ورلڈ کپ سن 2026 میں پیر کا دن حیران کن طور پر برابر نتائج کے نام رہا، جہاں کھیلے گئے تمام 4 میچ بغیر کسی فاتح کے اختتام پذیر ہوئے۔ دن کے دوسرے مقابلے میں بیلجیم اور مصر نے 1-1 گول سے برابر مقابلہ کیا۔ اسی طرح سعودی عربیہ
اور یوروگوے کے درمیان بھی سنسنی خیز مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔ دن کا آخری اور شاید سب سے دلچسپ میچ ایران نیشنل فٹ بال ٹیم اور نیوزی لینڈ نیشنل فٹ بال ٹیم کے درمیان کھیلا گیا، جو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-2 سے برابر رہا۔ لاس اینجلس میں ہونے والے اس میچ میں دونوں ٹیموں نے جارحانہ کھیل پیش کیا اور شائقین کو بھرپور تفریح فراہم کی۔ تمام 4 میچوں کے برابر رہنے کے بعد مختلف گروپس کی صورتحال مزید دلچسپ ہو گئی ہے اور اگلے مرحلے کے لیے ٹیموں کے درمیان مقابلہ مزید سخت ہونے کی توقع ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔